گورنمنٹ نے عملی طور پر اس کو مینیج کر لیا ہے، اس لیے کہ احتجاج غیر مؤثر ہوا، دھرنا جو ہے ابرپٹلی ختم ہوا۔ پروونشل کے پی کی گورنمنٹ پہ آپ پریشر بلڈ کر رہے تھے، ان کو فورس کر رہے تھے کہ وہ کچھ ایکٹ کرے۔ جب ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی جی عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، 2-2.5 مہینے تک نہیں ملے تھے لوگ، انہوں نے کہا جی جان خطرے میں ہے اور زہر دیا جا رہا ہے اور بلوچستان منتقل کیا جا رہا ہے۔ کے پی میں بہت ساری چیزیں جو ہے ریلائنٹ ہے، ڈیپینڈنٹ ہے پنجاب سے۔ عاطف خان اور جنید اکبر پریزیڈنٹ ہے، اس کے گروپ کو آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ اس احتجاج میں نظر نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے کسی پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کو حکومت نے اپنی حکمت عملی کے تحت غیر مؤثر بنا دیا ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ احتجاج غیر مؤثر بنانے سے زیادہ کچھ آگے کی بات، یعنی گورنمنٹ نے عملی طور پر اس کو مینیج کر لیا ہے، اس لیے کہ احتجاج غیر مؤثر ہوا، دھرنا جو ہے ابرپٹلی ختم ہوا، اس کے بعد عمران فورس بنا دی گئی، اور اس فورس کی کیا حکمت عملی ہوگی کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ ان کے پاس کوئی اس کی کوئی پلاننگ ہے یا وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرے گی، اور اس کے بعد عمران خان کی رہائی کس طرح سے عمل میں آئے گی۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اسرار احمد موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا چمتکار کیا ہوا کہ ایک دم سے ہائپ کریٹ ہوئی، دھرنا ایک جگہ نہیں 3 جگہ، پھر کے پی کے میں دھرنا شروع کر دیا گیا، اور پھر اچانک جو ہے وہ بوریا بستر لپیٹ دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ اب ضرورت نہیں رہی اس کی۔ تو ایسا کیا ہوا ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ۔ دیکھیے، بنیادی طور پر پی ٹی آئی کا معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی جو ہے بالکل وہ منتشر ہے، فریگمنٹڈ ہے، بالکل ڈس ایریڈ ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ یہ جو ابھی عمران خان کی صحت کا ایشو تھا بہت ہی جینین ایشو تھا۔ دیکھیے، اور مطالبہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت اللاجیکل تھا یا وہ تھا، کہ نہیں، کیونکہ جسٹیفائڈ تھا، بالکل جسٹیفائڈ تھا۔ ہاں۔ ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں اور ایک پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ بانی ہیں، لیگلی وہ سربراہ تو نہیں ہے، بانی ہے، ان کے عملی طور پر تو سربراہ ہے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی فیملی کو ملنے دیے جائے۔ ان کی صحت کے ایشو سامنے آیا، ان کی بینائی پہلی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ وہ 85% ان کی ایک آنکھ کی بینائی ختم، آئی سائٹ ختم ہو گئی تھی۔ پھر سپریم کورٹ نے بیچ میں انٹروین کیا، تو ان کا پی ٹی آئی کا جو مطالبہ تھا، جس مطالبے کو لے کے جو لیٹسٹ جو ان کا احتجاج تھا، دھرنا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، پھر کے پی کے ہاؤس کے سامنے ہوا، پھر پورے صوبے میں انہوں نے احتجاج کیا، روڈ بند کیا، دھرنے دیے، سب کچھ کیا۔ مطالبات جو تھے وہ جسٹیفائڈ تھے، لیکن جس طرح کا اس کا انجام ہوا، جو پی ٹی آئی جو چاہ رہی تھی کہ اس سے ایک پریشر کریٹ کیے جائے، ایک بلڈ کیا جائے گورنمنٹ پہ، تو امیجیٹلی یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی سبیل ہو، فیملی اس سے ملے، ان کے ڈاکٹرز، ان کے ذاتی معالج جو ہے وہ ان کو ملے، اور پھر ان کو ایک یہ ہے کہ شفٹ کیا جائے، ایک ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، اور فوری طور پر ان کے ہیلتھ ایشوز ہے، اسپیشلی جو آئی سائٹ والا معاملہ ہے، اس کا علاج شروع کیا جائے۔ تو انیشیلی یہ تھا کہ گورنمنٹ بھی ایک طرح سے پریشر میں آ گئی تھی، فوراً انہوں نے میڈیکل بورڈ کا بھی اعلان کیا تھا، پھر پی ٹی آئی سے بھی انہوں نے انگیجمنٹ شروع کی تھی۔ لیکن پی ٹی آئی میں معاملہ یہ ہے کہ مختلف گروپس ہے، پی ٹی آئی اس وقت جو ایک پارٹی کے طور پر ایک نہیں کر رہی ہے، بالکل مختلف 4-5 گروپس ہیں، پھر پی ٹی آئی بالکل منی تنظیمی طور پر بالکل اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور پھر لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے کہ ایک سینٹرل ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک آپ کو ایک وہ دیتا ہے، آپ کو ایک لائحہ عمل دے دیتا ہے، آپ کو ڈائریکشن ملتی ہیں، آپ کو وہ ملتی ہیں، تو سینٹرلی وہ لیڈرشپ کی طرف سے ایسی نہیں تھی، تو یہ جو ایک طرح تھوڑی پریشر بن گیا تھا، لیکن اس کا اہتمام جو ہے بالکل کل انہوں نے محمود اجگزئی صاحب نے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے دیا تھا اس کو بھی ختم کیا۔ انہوں نے کہا احتجاج ریکارڈ کرانا تھا، ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ یہ پچھلے جمعے کو انہوں نے کال دی تھی، شروع ہوا تھا، پھر ایک دم سے پارٹی نے اس جو کے پی میں جو ہوا، اس کے بعد خان اچگزئی صاحب نے جب یہ وہ کی دھرنے کی کال دی کہ اس کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ارکان اسمبلی جو ہے وہ دھرنا دیں گے، عمران خان کے یہ مطالبات لے کے، صحت کو لے کے، پچھلے جمعے کو شروع کریں گے، تو ابرپٹلی پھر یہ ہوا کہ پارٹی نے صوبے میں اسپیشلی کے پی کے میں سڑکوں پہ نکل آئے، انہوں نے موٹر ویز بند کیے، روڈ بند کیے، سب کچھ کیا۔ اچھا، یہ جو احتجاج چل رہا تھا یہ صرف کے پی کے میں تھا، اور وہاں ان کی اپنی حکومت تھی، اپنی حکومت ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، اپنے سسٹم کا آپ اپنے ڈسٹرب کر سسٹم رہے ہے، ہیں، اور اس کی لاجک کیا تھی؟ یعنی اس کی کوئی لاجک نہیں تھی۔ یعنی آپ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک یہ ہے کہ ایک پارٹی سیاسی تحریکوں میں یہ ہوتا ہے، روڈ بھی بند نہیں، ہوتا تو ہے، یہ ہڑتالیں فیصلہ ہوتی کون ہیں۔ کر کے پی کے حوالے سے اسپیسیفکلی کون فیصلہ کر رہا اچھا، تھا؟ یہ ایک مسٹری ہے کہ لوگ اب تو بعد میں ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے کہ سہیل آفریدی نے جب یہ معاملات
ہاتھ سے نکل گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے کال نہیں دی, ایک اسپونٹینیس وہ تھا, عوام کا اپنا ایک رد عمل تھا. یعنی بہت ہی مس مینیج, انتہائی غیر منظم, اور ایک طرح سے گلے ہی پڑ گیا تھا. بعد میں جب ہائی کورٹ میں جا کے ایک طرح سے فیس سیونگ مل گئی, انسٹرکشن کے بعد آپ کھول لیں. یعنی آپ احتجاج کر رہے گورنمنٹ پہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے, جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے آپ نے وہاں اپنے, یعنی آپ یہ پروونشل کے پی کی گورنمنٹ پہ آپ پریشر بلڈ کر رہے تھے, ان کو فورس کر رہے تھے کہ وہ کچھ ایکٹ کرے. یعنی آپ نے پورا کے پی میں وہ کیا نا, آپ کو احتجاج کرنا تھا, سڑکیں بند کرنی تھی, موٹر ویز بند کرنے تھے. اپنے پنجاب میں کرتے ہیں یا اسلام آباد میں احتجاج کرتے یا دوسرے صوبوں میں کرتے. اچھا, اس میں اسرار ایک نقطہ نظر اور بھی ہے, اور جو سمجھ میں بھی آتا ہے, یعنی ایک لاجک اس کی یعنی نظر آتی ہے. وہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ, اور بعض ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی یہ جو دھرنا تھا اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس پہ, پی ٹی آئی کی جو لوگوں کی جو مین اسٹریم تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جذباتی ایلیمنٹ ہے اس کا یا ہارڈ کور جو ہے, وہ اس پہ مطمئن نہیں تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ جی کوئی ہلا گلا ہو, کوئی شور شرابہ ہو, اور یہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دھرنا کسی کام کا نہیں ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس پر یا کے پی ہاؤس پر. تو اس کو غیر مؤثر بنانے کے لیے یا اس کو یعنی اوور شیڈو کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ وہاں کے پی کے میں ہلے گلے والا وہ کیا جائے. یہ بات کسی حد تک درست ہے, کیونکہ اس کے جو اب آ رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی کی جو یوتھ ونگ ہے یا ان کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں, یا یوتھ ونگ احمد نیازی عمران خان کے ریلیٹڈ ہے, وہ کے پی میں ہوتے ہیں, یہاں اپنا پشاور میں باجوڑ میں جمرود میں وہاں ایک صاحب کے اس میں اکثر وہاں وہ رہتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اس کے فور فرنٹ پہ تھے. پھر ان کے جو یہ یوتھ کے وہ پریزیڈنٹ ہے سابق جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کا نام, وہ اس میں سرگرم تھے. انہوں نے ثوابی میں موٹر وے بند کر دیا, پھر جا کے اس میں خیر آباد جو پل ہے نوشیرہ اور اٹک کو ملاتا ہے اس کو بند کر دیا. پھر خوشحال گڑھ یہ جو فتح جنگ کے ساتھ اٹک اور اس کو کوہاٹ اور اٹک کو ملاتا ہے یہ بند کر دیا. یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی, ڈیرہ اسماعیل خان میں بند کر دیا انہوں نے. پھر لکی مروت اور یہ جو میاں والی کو ملاتا ہے وہ بند کر دیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 2 جگہ انہوں نے بند کر دیا. ایک طرح سے یہ پھر آپ کے ہزارہ میں ہزارہ ایکسپریس وے کو بند کر دیا. اس میں یہاں یہ ہوا کہ جب بہت زیادہ لوگ مجبور ہو گئے تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی یہاں سے نکلو عوام نے. پھر آگے انہوں نے حویلیہ پہ جو یہ ہزارہ وہ ایک طرح سے مکمل طور پر صوبے کو انہوں نے جام کر دیا تھا. تو یہ وہاں ہم کے پی میں بات کرتے ہیں صحافیوں سے, ان سے پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے وہ یہ تھا کہ ان کے یوتھ ونگ کے نوجوانوں کا یہ وہ تھا. پھر بعد میں انہوں نے سب نے کہا کہ اس کو کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ اپنی حکومت ہے, اپنا صوبہ ہے, اور اس صوبے میں آپ کو 2/3 نہیں بلکہ 3/4 آپ کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, ووٹر بھی آپ کے ہیں, صوبے میں حکومت بھی آپ کی ہے, تو آپ یہ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ ایک طرح سے گلے پڑ گیا. انہوں نے محمود اجگزئی کے بارے میں یہ اس طرح کی رپورٹ آئی کہ بھائی میں یہ دھرنے کی کال دی نہیں ہے, میں نے کہ روڈ بند کرنے, میں نے تو اسمبلی کے سامنے کال دی تھی. ان کو کہا گیا کہ یار آپ اس کو کال آف کریں, تو انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا, جب میں نے کال ہی نہیں کی تو میں کال آف کیسے کروں گا. پھر اسی طرح رپورٹڈلی کہ سیکرٹری جنرل نے خالد خورشید صاحب کو کال کی ان کے جو یوتھ ونگ کے, کہ آپ اس کی ذرائع یہ بتاتے ہیں, اگرچہ کہ راج صاحب نے کہیں اس کی تردید بھی کی ہے لیکن لوگ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہوئی ہے ان کی تلخ کلامی. خالد خورشید نے ان کو کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں, آپ اپنی پارٹی سمجھا لیں, مجھے تو عمران نے وہ دی ہے ذمہ داری, سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ ذمہ داری دی ہے, میں تو خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ کر رہا ہوں. ایک طرح سے یہ گلے پڑ گیا تھا. تو پھر انہوں نے اس میں پٹیشن ہو گئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں, 2-3 پٹیشنر گئے تھے, ان میں ایک نون لیگ کی MP بھی تھی. بیسیکلی پٹیشن تو ان کی تھی, وکلا کی تھی وہ دو, ایک ANP سے ریلیٹڈ ایک منسلک وکیل تھے طارق افغان اور دوسرے وکیل صاحب تھے, ان کی پٹیشن تھی بعد میں. تو اس پہ انہوں نے عدالت نے حکم دیا کہ بھائی آپ سڑکیں کھولیں, آپ نے پورے یعنی صوبے کو آپ نے جام کر کے بلکہ چیف جسٹس نے کہا کہ جی میری اپنی فیملی جا رہی تھی تو وہ پھنس گئی. بہت زیادہ اصل میں روڈوں پہ فیملیز ایسا بیسیکلی آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کے پی میں بہت ساری چیزیں جو ہے ریلائنٹ ہے, ڈیپینڈنٹ ہے پنجاب سے. پنجاب سے آپ کو دیکھیں آٹا ان کا آپ کا تقریباً 80-90% آٹا تو آپ کا پنجاب سے آتا ہے, چکن ہے اور چیزیں آتی ہیں, سپلائی پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ نے پورا اس کو چاک کر کے رکھ دیا نا. پھر آپ کی جو وہ
50-60% جو لوگ پنجاب جاتے ہیں اپنے کاموں کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، پنجاب سے زیادہ نہیں آتے ہیں اس میں کے پی میں. تو آپ نے پورے اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹروں کو، اپنے سپورٹروں کو ایک طرح سے وہ کر کے جام کر کے رکھ دیا اچھا تھا. اسرار، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بعض معاملات میں، خاص طور پر احتجاج کا ایشو جب ہوتا ہے تو یہ ٹریپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ اس سے پہلے جب ہوا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، جب ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی جی عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، 2-2.5 مہینے تک نہیں ملے تھے لوگ، انہوں نے کہا جی جان خطرے میں ہے اور زہر دیا جی جا جی رہا ہے اور بالکل. بلوچستان منتقل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ایک ہائپ کریٹ ہو گئی، سوشل میڈیا پہ شور شرابہ ہوا، تو یہ پتہ یہ چل رہا، اور پھر انہوں نے کہا جی ملاقات کر لیں. جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں بالکل فٹ ہوں، سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں، اور میں مطلب کوئی مجھے یعنی پرابلم نہیں ہے. تو وہ آپ کا جو احتجاج تھا وہ ڈیفیوز ہو گیا، جی آپ کے بہنوں کو دعوے ان جو کو ہیں اس وقت جی بالکل وہ کیا ایسے. گیا. تو اچھا اس کے بعد ان کی وہ مینیو جاری ہو گیا کہ جی کیا کیا وہ کھاتے ہیں، اور لوگوں وہ پھر وہ ڈسکشن میں آ گیا کہ جی وہ تو ماشاء اللہ مطلب مرغ مسلم بھی ہے، تو فروٹ بھی ہے، تو ڈرائی فروٹ بھی ہے، ظاہر ہے جو ان کا حق ہے. لیکن اچھا اب ایک بار پھر یہ ہوا کہ آنکھ کے معاملے میں ظاہر ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جینون ایشو تھا آبویسلی، لیکن اس میں بھی ایک ہائپ کریٹ کی گئی، اور ایک لیول پہ جا کے گورنمنٹ نے فرینڈ آف دا کورٹ بنا کے سلمان صفدر کو بھیج دیا گیا، یعنی اس میں کورٹ کو بھی انوالو کر دیا گیا، اور اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ان کی مرضی کے تحت انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم نے سیٹسفائی کر دیا ہے، آنکھ بہتر ہو گئی ہے. تو یہاں ایک بار پھر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہائپ کریٹ کی اور اس کے نتیجے میں جو پروٹیسٹ کیا، وہ پروٹیسٹ خود اس سے سنبھالا نہیں گیا. تو یہ ٹریپ ہونے والا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہے ایشو؟ نہیں، بیسیکلی پی ٹی آئی میں نا آپ اس وقت تو اس احتجاج کو ہی دیکھ لیں، اس میں 3 گروپ سامنے آئے ہیں. ایک گروپ جو تھا علی امین گنڈاپور صاحب، آپ دیکھیں وہ گزشتہ ایک ہفتے سے بہت بالکل فارم میں ہیں وہ، تو انہوں وہ نے تو فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. انہوں نے اپنے سارے پارٹی میں بھی اسکور سیٹل کیے ہیں، جو سہیل آفریدی کے ان کی پرخاش تھی اس کو بھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو لانچ کیا گیا اس باقاعدہ. انڈیکیشن تو یہی ہے. جس ہوں طرح دیکھیں آپ، دا موسٹ ساٹ آفٹر وہ پرسنالٹی تھی. یہ جو ہمارا ہفتہ گزرا ہے، میڈیا میں ہر میڈیا چینل پہ اس کے 1 on 1 وہ تھے، یعنی آپ کے پرائم ٹائم شو چھائے میں ہوئے تھے سب وہ. میں ہر جگہ تھے. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک ہے. لیکن علی امین لیکن یہ کمزوری ہے آپ کی، ظاہر آپ کی جی، پارٹی کی کمزوری ہے لیکن یہ تو. علی امین گنڈاپور کا دیکھیں نا، علی امین گنڈاپور کا ایک گروپ سامنے آیا، ایک سہیل آفریدی کا آ گیا کیونکہ عمران خان وزیر اعلیٰ ہے اور وہ ہیں، اور تیسرا ایک گروپ جو تھا کے پی کے. اس وقت تو کے پی کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، باقی جگہ تو پارٹی ایک وہ اس طرح وہ نہیں ہے، سرگرم نہیں ہے. عاطف خان اور جنید اکبر پریزیڈنٹ ہے، اس کے گروپ کو آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ اس احتجاج میں نظر نہیں آئے. اور دوسری اس احتجاج میں وہاں جو منتخب اراکین اسمبلی بھی ہے، وہ اسی طرح ان احتجاجوں میں نظر نہیں آئے. وہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے حاضری تو لگائی ہے، لیکن اسی طرح روڈ پہ کھڑے ہو کے، روڈ بند کر کے وہاں بیٹھے رہے. ایک آدھ جگہ کے علاوہ یہ جو اس میں کوہاٹ کی طرف یا کہیں ایک ایم این اے وہ بیٹھے رہے ہیں وہاں، لیکن باقی علاقوں میں اسی طرح یہ یعنی سائٹ پہ نظر آئے. یہ جنید اکبر والا گروپ بھی، اس حالانکہ والا جنید گروپ بھی، اکبر کو ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے، وہ مطلب جنید اکبر کو ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے. جنید اکبر، عاطف خان اور شاہرام خان یہ گروپ ہیں. جھگڑا ہے ان کے ساتھ سوابی میں آپ دیکھیں، اسد قیصر اور شاہرام خان کا حلقہ ہے. یہ سوابی میں آپ نے موٹر وے بند کیا تھا، وہ کتنی وہ نہیں آئے، وہ حاضری کے لیے مطلب شاید ایک آدھ دفعہ یہ ہے نا، وہاں تو آپ نے 200-300 لوگ لڑکے آپ نے بیٹھ کے انہوں نے پورا وہ بند کیا ہوا تھا. اسی طرح اچھا، لیکن یہ گنڈاپور والا گروپ آپ دیکھیں گے، گنڈاپور بہت ایکٹیو ہوا. گنڈاپور کے ساتھ کون ہے؟ شیر افضل مروت، جس کو وہ نکال چکے ہیں. پارٹی تو اس کو نکال چکی ہیں، اور وہ وہ نہ بھی ان کے اگلنے ساتھ کا ہے نظر نہ آئے. نکلنے کا، اس کو اچھا، چھوڑ بھی نہیں مزے سکتے. کی بات یہ ہے کہ اس میں مروت صاحب تھے، شیر افضل مروت تھے، گنڈاپور تھے، ان کے ساتھ ایک پارٹی کی ایک سینیٹر، خاتون سینیٹر ہے کے پی سے، مشال یوسفزئی، وہ بھی ان کی لائن لینتھ انہی کے ساتھ ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، وہ شاندانہ گلزار بھی کچھ قریب ہی ہیں، نہیں شاندانہ بھی ہے، لیکن شاندانہ تو ایک وہ الگ کیریکٹر ہے. لیکن یہ مشال یوسفزئی تو بشرا بی بی کی تو ترجمان رہی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ گنڈاپور ایک یہاں جو ایک وہ ہوتی ہے کہ گنڈاپور ایک کمپرومائزڈ ہیں، الزام لگاتے پی ٹی آئی کے ہی لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا رجیم کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں. مروت کے بارے میں بھی یہ ہے.
پھر لیکن یہ ہے آپ کا مشال یوسفزئی ہے سینیٹر آپ نے بنایا ہے، اور وہ اس کی بشرا بی بی عمران خان کی بیگم ان کی وہ ترجمان رہی ہے۔ تو مطلب اس کا مطلب ہے پھر وہ تو یہ جو ہے یہ جو گروپ ہے اس کو ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سرپرستی ہے۔ یہ بشرا بیسیکلی یہ بشرا بی بی صاحبہ کا گروپ ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی میں بھی پھر وہ علیمہ خانم ہیں اور ان کی بہنیں ہیں، پھر بشرا بی بی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ 2 یا 3 محاذ ہیں، میں اگر دیکھا جائے یعنی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا جب آپ ایجیٹیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پارلیمنٹ ہے اور ایک آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ عام طور پر تو یہ ٹریڈیشنلی یہ 2 آپ کے وہ ہوتے ہیں نا میدان ہوتے ہیں کہ یا تو آپ پارلیمنٹ میں احتجاج کرتے ہیں یا آپ اسٹریٹ میں کرتے ہیں، اور اب پی ٹی آئی چونکہ سوشل میڈیا کا ایلیمنٹ پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوا تو وہ یہ 3 پہ آ گئے۔ لیکن ایسا یہ لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جب سے ظاہر ہے کہ نامینیٹڈ تو عمران خان کے ہی ہیں، محمود اچکزئی صاحب بھی اور علامہ ناصر عباس بھی، ناصر عباس صاحب بھی۔ تو ان دونوں کے آنے کے بعد بڑی حد تک پی ٹی آئی کا جو وہ ہارڈ کور ایلیمنٹ تھا وہ نیوٹرلائز ہوا ہے، یعنی فیصلے کرنے میں۔ اچھا وہ کھل کے ان کے خلاف کوئی بات اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک تو اپنا قد ہے، دوسرا یہ کہ وہ عمران خان کے عمران خان کے نامینیٹڈ ہیں، نامینیٹڈ ان کے آپ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا دوسرا ان کی انٹیگریٹی پہ اور ان کی پوزیشن پہ بھی آپ اس کو بھی چیلنج کوشچن نہیں نہیں کر کر سکتے۔ سکتے بالکل۔ اچھا دوسرا انہوں نے کیا اسٹریٹ میں آپ کی یہ کنڈیشن ہے کہ یعنی اس ماضی میں تو گورنمنٹ سختی کرتی رہی، چھاپے مارتی رہی، گرفتاریاں ہوتی رہی، پچھلے کچھ سال 1.5 سال سے یا 6 مہینے 8 مہینے سے یہ کچھ چھاپوں والا سلسلہ بھی رک گیا ہے، لیکن اس کی نوبت بھی نہیں آتی اس لیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جو انہوں نے پارلیمنٹ پہ احتجاج کیا وہاں بھی کے پی کے علاوہ کوئی 30-40 لوگ وہاں کے پارلیمنٹرینز تھے، ارکان پارلیمنٹ یعنی ارکان صوبائی اسمبلی، تو باقی لوگ نہیں آئے۔ پنجاب جو ہے وہ آلموسٹ جو آپ کا احتجاج ہوتا ہے اس میں سے غائب ہوتا ہے پریکٹیکلی، ٹھیک ہے۔ سندھ میں تو اور بلوچستان میں ظاہر ان کا اس طرح سے وجود نہیں ہے، پریزنس نہیں ہے، تو یعنی یہ دونوں محاذوں پہ ان کو بڑی حد تک نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ تیسرا جو ان کا سوشل میڈیا کا محاذ تھا وہ بہت کامیابی سے چلا رہے تھے، لیکن پچھلے کچھ 2-4-6 مہینے سے ایسا لگ رہا ہے جس طرح جو میں نے بات کی کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے، پھر وہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، مس انفارمیشن آتی ہے، اس کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بعد میں وہ دعوے غلط ثابت ہوتے ہیں اور وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں محاذوں پر اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکلائن کا سامنا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بیسیکلی دیکھیں نا، یہ بات اب درست ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اس کی جو پاور ہے احتجاج کی، پروٹیسٹ کی، اسپیشلی جو دوسرے پنجاب میں یا سندھ میں پھر بھی تھوڑا سا بہتر ہے، انٹیکٹ ہے ان کا۔ آپ کراچی میں دیکھ لیں تو ان کا کراچی میں جو ہے ہمارا، کراچی میں ہے، تھوڑا سا احتجاج وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے نا کہ بہت یعنی ایک جمہوری آئینی یعنی اس حق کو بالکل اتنا کرب کیا، اتنا سپریس کیا پی ٹی آئی کو یا ڈسینٹ کو، ایون اس کو ایک احتجاج کو انہوں نے جرم بنا لیا ہے کہ ہر احتجاج پہ اگر کوئی بھی پروٹیسٹ ہوتی ہے نہ ان کو الاؤ کرتے ہیں نہ ان کو اجازت دیتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے تو پھر دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات ہوتے ہیں۔ تو ریپریشن اتنا زیادہ ہے کہ اب جو ہے نا لوگ باہر نہیں نکل پاتے، نہ نکلتے ہیں، احتجاج کی کال ہوتی ہے نہ، یعنی چونکہ کے پی میں لوگ اس لیے نکلتے ہیں، وہاں ایڈمنسٹریشن کی اپنی ہے، پروونشل گورنمنٹ اپنی ہے، تو اس طرح اور نہیں وہاں احتجاج تو میٹر کرتا بھی وہاں نہیں ہے نا۔ اصل میں گورنمنٹ کو کوئی جو ظاہر ہے رجیم کو یا گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صوبہ آپ کی ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ جس طرح حالیہ احتجاج میں ہوا، آپ نے وہاں پورا صوبہ جام کیا، لوگ الٹا بجائے کہ عمران خان سے سمپیتی کرنے کے، ایک جینین ایشو تھا، صحت کا ایشو تھا، لوگ جو ہے اتنے ان کو وہاں تنگ ہو گئے کہ لوگ تو صوبائی حکومت کو کوس رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ موجودہ بندوبست کی کامیابی یہ کہ انہوں نے نا عدلیہ کو بالکل مکمل طور پر وہ کر دیا، کنٹرول کر لیا۔ اس وقت عدلیہ جو ہے ایگزیکٹو کا ایسا لگتا ہے اپیرنٹلی کہ ایک ایکسٹینشن بن گئی ہے۔ جس طرح کی کیسز وہ چل رہے ہیں، جس طرح کے ڈسینٹ کو یا کرٹیسزم کو دیکھیں آپ، تنقید کو بھی آپ فیک نیوز بنا لیتے ہیں، اور اس کو دیکھیں پنجاب میں جس طرح کی ان کا یہ پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہے خود ہی فیک نیوز دیتی رہی ہیں، اور ایون صحافیوں نے، ہم نیوز کے صحافی کو اٹھایا گیا، اس میں وہ جو ہمارے پاس بھی خبر چھپی تھی کہ کیا یہ فیکٹ چیک ہم نے کیا تھا، تو بالکل اس سے مریم سے سلپنگ آف ٹنگ ہوئی تھی،
انہوں نے وہ ذکر ہوا تھا، جی ہاں اور بالکل اس یعنی ایک فیکچوئل چیز کو آپ نے وہ اس پہ بنا کیا، کے اس سے اس پہلے انہوں کو نے وہ جو اس نے گھر سے اٹھا کے آپ نے سی سی ڈی کو استعمال کر کے ان کو استعمال کر کے یہ دیکھیں اس سے اسی پہلے طرح جو نا سیوریج لائن وہ جو لڑکے والا سیوریج ایشو والا، ہوا، جی جی ماں بالکل، بیٹے اس والا میں ایشو بھی. تھا، اس میں بھی لیکن اس معاملے میں نا کہ ایک صحافی نے ایک وہ کی ایک ویڈیو کلپ شیئر کی جو وہ ڈاکٹریٹ نہیں تھا، یعنی وہ ایڈیٹڈ نہیں تھا، وہ فیک نہیں تھا. آپ نے اس کو فیک ڈکلیئر کر کے ایکچولی ایسا تھا کہ یہ سلپنگ آف ٹنگ ہوئی تھی، مریم کے زبان پھسل گئی تھی، وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے جو جس سے تاثر وہ گیا یا وہ الفاظ اس کے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو اس کو آپ نے وہ کر کے تو ایک طرح سے نا وہ بالکل ایک خوف و ہراس کا اتنا ماحول. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا عدلیہ بہت وہ تھی، کمزور تھی، سب کچھ تھا، عدلیہ کنٹرول مینیجڈ بھی تھی، لیکن اس طرح کے مقدمات میں بہرحال لوگوں کو، صحافیوں کو یا کیمپینرز کو یا سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹوں کو، ان کو عدلیہ سے بہرحال ایک کتارسس کا موقع مل جاتا تھا. ہاں ریلیف ریلیف مل ملتا جاتا تھا جا کے. ٹھیک ہے آپ کو رگڑا دیتے تھے، گرفتار کرتے تھے، وہ کرتے تھے. اب تو لوگ تو جس طرح کی یہ اس کا ہادی علی چھٹا اور ان کے معاملے میں ہوا، جس طرح کیس چلایا گیا، جس طرح ان کو سزا دی گئی، تو اس میں تو یہ نا بالکل خوف و ہراس کا اچھا ماحول. اسرار، یہ تو ایک الگ سے موضوع ہے، جی یعنی جی مطلب خاص طور پہ آزادی صحافت کے حوالے سے، اور جو اس وقت جو صورتحال جس کا یعنی آزادی اظہار کو سامنا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کسی سیشن میں اس جی کو جی ڈسکس کریں. تو آج ہم نے اس پہ بڑی آپ نے انسائٹفل آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائی پی ٹی آئی کے حوالے سے، کہ وہ کس طرح سے ان کا جو احتجاج ہے وہ غیر مؤثر ہوا، اور آگے بھی بظاہر اب تو رمضان آگے، اب یہ مہینہ تو آپ سمجھ لیں کہ خاموشی سے گزر جائے گا، اور اگر ڈسکنیکٹ برقرار رہا قیادت کے ساتھ پارٹی کا، تو شاید آگے چل کے بھی یہ تقسیم در تقسیم والا معاملہ جو ہے وہ مزید بڑھے گا، اگر انہوں نے کوئی سنجیدہ روش نہ اپنائی تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلے کسی پروگرام میں مزید بات کریں گے. بہت جی شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.